بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الکریم الامین، اما بعد۔ معزز سامعین، بحمدہ تعالی آج ہم سورہ واقعہ کی آیت نمبر 19 سے لے کر آیت نمبر 24 تک کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ ان آیات کے موضوعات میں سے ایک یہ ہے جنتی شراب طہور کی کیفیت، نمبر 2 جنتی میوے، نمبر 3 مقربین کے لیے پرندوں کا گوشت، نمبر 5 خوبصورت حوریں، اور نمبر 6 جنتی انعامات عمل کا صلہ۔ تلاوت کرتے ہیں آیات کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يصدعون عنها ولا ينزفون، انہیں نہ تو اس کے پینے سے درد سر کی شکایت ہوگی اور نہ ہی عقل میں فتور اور بدمستی آئے گی۔ وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ، اور جنتی خدمت گزار پھل اور میوے لے کر بھی پھر رہے ہوں گے جنہیں وہ مقربین پسند کریں گے۔ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اور پرندوں کا گوشت بھی دستیاب ہوگا جس کی وہ اہل قربت خواہش کریں گے۔ وَحُورٌ عِین، اور خوبصورت کشادہ آنکھوں والی حوریں بھی ان کی رفاقت میں ہوں گی۔ کَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ، جیسے محفوظ چھپائے ہوئے موتی ہوں۔ جزاء بما كانوا يعملون، یہ ان نیک اعمال کی جزا ہوگی جو وہ کرتے رہے تھے۔ معزز سامعین، اس سے پہلی آیات میں بھی رب ذوالجلال نے مقربین کی بات کی ہے، مقربین کو عطا ہونے والے انعامات کی بات کی ہے۔ مقربین جو ہے وہ جنتیوں کا ایک اعلیٰ طبقہ ہے، جنت میں جن کو رب ذوالجلال نے اپنی بہت ساری قربتوں سے نوازا ہوگا، تو ان کو مقربین کہا گیا ہے۔ مقربین وہ ہیں جو کہ سبقت لے جانے والے تھے دنیا میں، نیک اعمال کرنے میں، عمل صالح کرنے میں، تقوی و طہارت میں، ایمان میں، جنہوں نے سبقت حاصل کی، دوسروں پر سبقت لے گئے، ان کو مقربین کہا جا رہا ہے۔ تو ان کے انعامات آج کی آیات میں بھی کچھ ان کے انعامات بیان کیے جا رہے ہیں۔ کل ہم نے ان مقربین کے انعامات میں سے یہ بات آخر پر پڑھی کہ رب ذوالجلال نے ان کے لیے، ان کی خدمت کے لیے خوبصورت نوجوان بچے ہوں گے جو کہ ان کے خدمت گار ہوں گے، جو ان کے ارد گرد شراب طہور کے پیالے، چشمے، آفتابے لے کر ان کے ارد گرد خدمت کے لیے حاضر ہوں گے۔ اور جب وہ شراب طہور پئیں گے، جنتی شراب طہور، تو اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ شراب کا لفظ سنتے ہی دنیا کے شراب کا تصور ذہن میں آ جاتا ہے۔ دنیا کی شراب جو ہے، جو کہ پلید ہے، گندی ہے، نجس ہے، جس کو حرام کیا گیا ہے، جس سے بدمستی آتی ہے، جس سے عقل میں فطور آتا ہے۔ لیکن جو جنتی شراب طہور ہے، اس کی کیفیت اس سے بالکل اپوزٹ اور مختلف ہے۔ اس سے جنتی شراب پینے سے، جنتی جو شراب طہور ہے، جو رب ذوالجلال کا انعام ہے، پاکیزہ شراب طہور جو ہے، اس کے پینے سے نہ تو درد سر کی شکایت ہوگی جیسا کہ دنیا میں یہ جو گندی شراب ہے جو اس کو حرام کیا گیا اس کے پینے سے ہوتا ہے، اور نہ ہی اس سے عقل میں فطور آئے گا۔
سبحان اللہ، یہ بہت ہی پاکیزہ اللہ کا انعام ہے جس سے بس رب الجلال اہل جنت کو، اہل قربت کو سکون اور سرور ہی سرور، مسرت ہی مسرت عطا فرمائیں گے۔ اس کے استعمال کرنے سے کوئی عقل میں فطور نہیں آئے گا، بدمستی نہیں آئے گی۔ ظاہر ہے دنیا کا جو شراب ہے، جو پلید ہے، گندہ ہے، جس کو حرام قرار دیا گیا ہے، اس کے حرام کیے جانے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس سے عقل میں فطور آتا ہے، اس سے عقل پر پردہ پڑ جاتا ہے۔ خمر کہتے ہیں اس کو، خمر کا معنی ہی ہوتا ہے جو کہ عقل کو ڈھانپ دے، جو کہ پردہ ڈال دے۔ خمر کہتے ہیں اوڑھنی کو، خمار جو چیز کسی پر پردہ ڈال دے۔ تو چونکہ یہ دنیا کا جو شراب ہے جس کو حرام قرار دیا گیا ہے، اس کو حرام کیے جانے کی حکمت اور وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ یہ چونکہ عقل پر پردہ ڈال دیتا ہے، جس سے انسان حلال حرام میں تمیز نہیں کرتا، بیوی بہن بیٹی میں فرق نہیں کرتا، اول پھول بکتا ہے، دوسروں کی عزتیں اس سے محفوظ نہیں ہوتی، دوسروں کی جانیں اس سے محفوظ نہیں ہوتی، کیونکہ اس کی عقل پر پردہ پڑ گیا ہوتا ہے نا، اس کو وہ بدمست ہو چکا ہوتا ہے۔ تو یہ دنیاوی شراب کی کیفیت ہے، جبکہ جنتی شراب جو ہے، جنت میں جو رب الجلال نے شراب طہور اپنے مقربین کو عطا کرنے، اہل جنت کو عطا کرنی ہے، اس کی کیفیت اس طرح کی بالکل نہیں ہے، بلکہ اس سے عقل میں کوئی فطور، کوئی بدمستی نہیں آتی۔ تو وہ تو اللہ کا انعام ہے۔ اور پھر فرمایا وفاکہۃ مما یتخیرون، اور ان کے لیے مزید یہ کہ جو ان کے خدمتگار ہوں گے وہ ان کی خدمت میں وہ مختلف قسم کے ان کے پسندیدہ پھل پیش کریں گے، میوے اور پھل ان کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اور مزید یہ کہ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اور وہ بڑے ہی پیارے جو خدمتگار ہوں گے وہ مقربین کی خدمت میں ان پرندوں کا گوشت ان کی خدمت میں پیش کریں گے جنہیں وہ پسند کرتے ہوں گے، جنہیں اہل جنت، اہل قربت، سابقون جو ہے پسند کرتے ہوں گے۔ اور ان کے لیے انعامات میں سے ایک انعام یہ بھی کہ ان کے لیے کشادہ آنکھوں والی خوبصورت حوریں ہوں گی، وہ بھی ان کی رفاقت میں ہوں گی۔ وہ حوریں ایسی ہوں گی جیسے کہ امثال اللؤلؤ المکنون، جیسے کہ محفوظ چھپائے ہوئے موتی ہوں۔ یہ سب اللہ رب العزت کے انعامات کن کے لیے ہیں؟ مقربین کے لیے ہیں۔ کن کے لیے ہیں؟ جو دنیا میں عمل خیر میں، خیرات میں سبقت لے جانے والے تھے، جنہوں نے فاستبقوا الخیرات پر عمل کیا، جنہوں نے ایمان لانے میں سبقت حاصل کی، اثار اور قربانی کرنے میں سبقت حاصل کی، ہجرت کرنے میں سبقت حاصل کی، جہاد کے موقع پر جب ان کو قربانیوں کے لیے بلایا گیا، جانیں قربان کرنے کے لیے بلایا گیا، تو وہ سب سے آگے بڑھ کر اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں پیش ہو گئے۔ تو ایسے خوش نصیب لوگوں کے لیے یہ سارے انعامات ہیں۔ رب الجلال فرما رہا ہے کہ یہ سارے کے سارے ان کے انعامات جو ہیں یہ بدلہ ہے، جزا ہے ان اعمال کی جو وہ دنیا میں کیا کرتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا اور آخرت کا باہم ربط ہے، جوڑ ہے۔ یہ جو ہم نے دین اور دنیا کی تقسیم کر رکھی ہے نا، یہ ہمارے ہاں تقسیم جو ہمارے ہاں پائی جاتی ہے، یہ دنیاوی کام ہے، یہ اخروی کام ہے، یہ اسلامی پوائنٹ آف ویو سے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اسلام تو ہمیں یہ موٹیویشن دے رہا ہے کہ دنیا و آخرت کا آپس میں جوڑ ہے، آپس میں ربط ہے، دنیا و آخرت کو مربوط کیا گیا ہے، دنیا کو آخرت کی کھیتی کہا گیا ہے۔ دنیا میں جو کچھ ہم بوئیں گے، جو کچھ ہم بیج کاشت کریں گے نا، اسی کا پھل ہم آخرت میں حاصل کریں گے۔ تو جو ہم دنیا میں عمل کرتے رہے ہیں، جو اللہ کے نیک اور مقرب بندے دنیا میں عمل کرتے رہے ہیں، عمل کرتے رہے ہوں گے، عمل خیر کرتے رہے ہوں گے، اس کی جزا کے طور پر، اس کے انعام کے طور پر رب الجلال اپنے اہل قربت کو، اپنے مقربین کو یہ انعامات عطا فرمائیں گے۔ اس کے مقابلے میں ظاہر ہے جو برے عمل کرتے رہے ہوں گے، جو برے عمل کر کے قیامت میں اللہ کے حضور پیش ہوں گے، ان کے لیے ظاہر ہے بری سزا ہے، ان کے لیے دوزخ کی سزائیں ہیں، جن کا تذکرہ بھی آگے ابھی تھوڑی دیر بعد، چند آیتوں کے بعد ان کا تذکرہ شروع ہونے والا ہے۔ تو اللہ کریم ہمیں اپنے حبیب علیہ السلام کے توسل سے ہمیں نیک عمل کرنے والوں میں شامل فرمائے، ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جن اعمال کی بنا پر ہم بھی ایسے مقربین کی صف میں شامل ہوں، جنہیں رب الجلال کی قربتیں نصیب ہوں، جنہیں اس جہاں میں سے یہ لذتیں نصیب ہوں۔ وما علی الا البلاغ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔